الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ جان لیا کہ عادی کون تھے، کتنے طاقتور تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ وہ چاہیے تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دے دیا، اتنا نواز دیا کہ اس کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ مانتے۔ لیکن ایک جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس کو وہ سمجھتا ہے یہ میرا استحقاق ہے، یہ میرا حق ہے، اور یہ شاید یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے جو مجھے اتنا دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو یہ آتا ہے معلومتا، جو اثاثے آتے ہیں، یہ امتحان کے طور پہ آتے ہیں۔ جب ہم اس کو جو ہے وہ اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی زندگیوں میں نظر دوڑا لیں، یہ قصے ہمیں اسی لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے چار پیسے آئے، نماز بھی سائڈ پہ، روزہ بھی سائڈ پہ، ساڈا اللہ راضی ہے، ساڈا نہ راضی ہوں تو سانو دندہ کیوں، ہم یہی سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ حالانکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پلے باندھ لیں یہ بات، اور یقیناً تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال دیا اللہ نے، پوچھنا ہے اللہ نے کہاں خرچ کیا۔ اولاد دی اللہ نے، کیسی تربیت کی تم نے ان کی، کیا اسلام کے سپاہی بنائے، کیا اسلام کا دین کا جب پھیلانے والے بنائے تم نے۔ علم دیا، کیا کیا اس علم کا، اس علم کو اپنے تک محدود رکھا یا آگے لوگوں میں بھی بانٹا۔ منصب دیا، اس منصب کا کیا ہے، ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کا جب تک ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ جو فرما دیا گیا نا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس دن جو ہے وہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہ شخص جو جواب دہی کے کنسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتا، ان کا حشر پھر یہی ہوتا ہے ایسی قوموں جیسا۔ اگر ان کو جواب دہی کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا، ان کے سامنے نوح کی جو ہے وہ مثال ابھی گزری تھی، اور اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ صرف وہی 80-82 لوگ بچے، باقی ساری کی ساری خلقت ڈبو کے مار دی گئی، عذاب آ گیا ان کے اوپر، اور پھر اسی راہ پہ وہ چل پڑے جس راہ پہ وہ قوم چل رہی تھی۔ ہود علیہ السلام، کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عادیوں نے رسولوں کو، اس قال لہم، جب کہا، دیکھیں یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہی ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی نبی زیادہ آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو، نوح علیہ السلام کو تم مانتے ہو، ہود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم، بھائی ان کے ہود نے، الا تتقون، اس کو ہمیشہ جب بھی ہم پڑھیں گے نا، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، اکٹھا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو اس کا الا کا معنی ہو جاتا ہے خبردار، یہ ہے کیا نہیں، تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہی ہیں؟ دیکھیں دین ہمارا جو ہے نا، ہم نے، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہمارے اوپر کہ ہم بائی ڈیفالٹ مسلمان پیدا ہو گئے۔ کتنی ہمت کی، کوشش کی ہم نے دین کو سیکھنے کی، قرآن پڑھ کے یا حدیث ہم پڑھ کے۔ ہم نے صرف دین سیکھا کس حد تک، سنی سنائی باتوں کے ذریعے۔ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، ہم نے کوئی پڑھا نہیں کسی چیز کو، ہم نے صرف جو ہے سنی سنائی باتیں، اور یہی دین ہمارا مذہب بن گیا۔ وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے، غلط ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں رہا، اور یہی ہماری خرابی کی اصل وجہ ہے۔ دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس بات کے اوپر آپ کو نہیں ذہن میں وہ کلک کر رہی، رک جائیے، ریسرچ کیجئے۔ اب تو اللہ میاں نے اتنی سہولت دے دی ہے، گوگل اس کے اوپر ہی لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کلیئرٹی کر کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے دے دے گا۔ چھوڑ دیجئے گوگل کو، اسلام 360 اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جزا دے، جس نے یہ اس میں لکھیے، ایک لفظ لکھیں، آپ کو ہر چیز جو سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ وہ الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایمانت دار رسول ہوں،
جو مجھے کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میں وہی پیغام دے رہا ہوں، میں تمہیں اپنے تئیں کچھ نہیں بتا رہا، اس میں اپنی طرف سے میں ایک بھی لفظ ایڈ نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے اللہ کے ان انعامات کی طرف لے جاؤں گا جس کے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ اس دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی جنتیں تمہارا انتظار کریں گی۔ وما اسالکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی معاوضہ، میں کوئی پیسے شیسے نہیں، کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ کس کے پاس میرا اجر ہے؟ جو یہ اجر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ جو پتھر میں ایک کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی جو ہے، اندازہ کیجئے 60% مخلوق تو آبی مخلوق ہے، 60%، 40% زمین اور زمین سے اوپر ہواؤں میں ہے، لیکن باقی 60% تو زمین اس میں ہے، وہاں ان کو بھی خوراک دیتا ہے۔ تو میرا اجر صرف وہی دے سکتا ہے، باقی کسی کے بس بھی بات ہی نہیں۔ کیا ہمیں کوئی اگر اللہ کو منظور نہ ہو ایک نوالا کھلا سکتا ہے؟ آپ نے بلینئر جو ہے وہ جائیں ہاسپٹلس میں دیکھیں جا کے، وہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ روٹی کا نہیں لے سکتے۔ اللہ نے منع، اللہ نے جو ہے منع کیا ہوا۔ میرا معاوضہ اس کے پاس ہے۔ اب آئیے میری اور آپ کی آج کی کہانی ہے۔ اتابنون لفظ کس سے ہے؟ بنا۔ بنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعمیر کرنا، بنانا۔ الف استفہامیہ استعمال ہوا، تا علامات مضارع استعمال ہوا، بنا لفظ وہی رہ گیا، واو نون کس کے لیے لگا؟ جمع کے لیے۔ اتابنون، کیا تم بناتے ہو، تم تعمیر کرتے ہو، بکل، ہر، ریحن، ریح کہتے ہیں اونچی جگہ کو، کسی بلند جگہ پہ، ریحن، آیاتن، آیات کس کو کہتے ہیں؟ نشانی۔ نشانی سے کیا مراد ہوئی؟ کہ ہر بندے نے جو ہے وہ اپنا مینار جو ہے وہ برج خلیفہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا، ہر بندے نے جو ہے وہ احرام مصر بنا دیے، ہر بندے نے جو ہے وہ پھر وہ گرناتا کے محلات کہاں گئے؟ آج بھی وہ محلات تو ہیں، وہ محلات بنانے والے کہاں پہ گئے چلے؟ تب نہ ہونا، کیا تم بناتے ہو بکل رین، ہر اونچی جگہ پر، آیاتن، نشانی کوئی، تبعثون۔ اب اس میں سے تیل ادا کیجئے، لفظ کیا بچا؟ این بے سے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ فضول، بے مقصد۔ واو نون کس کے لیے لگا؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا اس ایک لفظ کا؟ بہت فضول کام کرتے ہو تم ابس کام کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تابسون، تم بے مقصد کرتے ہو سب کچھ، اس سے انسانیت کو کوئی بلا نہیں ہوتی، کوئی بھلائی نہیں ہوتی اس سے۔ وَتَتَّخِذُونَ، اب یہ ایک ہی لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ہے کہ جتنی تم بلڈنگیں بناتے ہو، جتنی تم محلات کھڑے کرتے ہو، تابسون، فضول کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، لفظ کیا ہے؟ اتخاذن سے پکڑنا، تا علامات مضارع، واو نون جمع کے لیے لگا۔ مسانیہ، مسانیہ لفظ کس سے ہے؟ سواد نون عین، اس سے کیا لفظ بنا؟ ثنا۔ ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ یہاں پہ بنائی ہوئی چیز کو مسانے، مفعولن کے وزن کے اوپر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محل، محلات، قصر، گھر۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، ہر وہ چیز جو ضرورت کے علاوہ بنتی ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم محلات تعمیر کرتے ہو، لَعَلَّكُمْ، لَعَلَّ، امید پہ، اس امید پہ، شاید کہ تمہیں، تخلدون، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس امید، اور تم محلات قصر تعمیر کرتے ہو اس امید پہ کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ وَإِذَا، اور جب، بطشتم، اب لفظ اس میں کیا ہے؟ بطشا، بے توئے شین۔ بطشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ۔ تم، غائب کی ضمیر لگی، حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور جب تا کی ضمائر آ جائیں تو ترجمہ کس میں کرتے ہیں ہم؟ ماضی میں کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ،
اور جب تم پکڑتے ہو بطشتم جبارین، پھر تم پکڑتے ہو جابر بن کے. جب کوئی تمہارے قابو آ جاتا ہے پھر تم اس کو روند کے رکھ دیتے ہو. تم اپنی طاقت کا، پچھلی آیت کل جو میں نے اس کا مفہوم بتایا تھا، اس جیسی قوم کوئی نہیں تھی، اس جیسے ڈھیل ڈھول والی طاقت والی جسمانی طور پہ کوئی اور قوم، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی کوئی قوم جو ہے وہ کسی شہر میں نہیں تھی اس وقت. اذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو تم جبار بن کے، سرکش بن کے پکڑتے ہو. اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کا انصاف کیا ہے. اور یہ کون پکڑتا ہے؟ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جو اپنے اثاثہ جات کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اور استحقاق سمجھ کے سمجھتا ہے اللہ نے مینوں دیتا ہے، اللہ میں تو راضی ہے، میں جو چاہے کرتا پھر. فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم، امدہ لفظ کس سے ہے؟ یہ لفظ جو ہے نا، الف اس کے ساتھ ہے، یہ امدادن سے ہے. امداد اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ. امدہ، اس نے امداد کی، یمدو، وہ امداد کرتا ہے یا کرے گا. کم ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کی. امدکم، ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی تمہاری، بما تعلمون، جو تمہیں پتہ بھی ہے، جو تم جانتے بھی ہو. کتھوں آیا؟ فٹ کہہ دینے اللہ نے دیتا، لیکن اللہ نے اس کا مصرف بھی بتایا. ہم نے مصرف بھول جاتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں. اس دینے والے کا نام تو ہم لے لیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بے انعامن، ساتھ چوپایوں کے، وبنین، اور بیٹوں کے، وعیون، وجناتن، اور باغات کے، وعیون، اور چشموں سے. یہ اس نے مدد کی تمہاری. انی، یہ جہاں پہ مد آ جائے نا، اس کو تھوڑا سا کھینچیں، اس سے خود ہی ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو زور دے کے کہا جا رہا ہے. انی، بے شک مجھے، اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، علیکم، تم پر، مجھے تمہارے اوپر ڈر لگتا ہے تمہارے لیے، عذاب کا، یومن عظیم، بڑے دن کے. کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، یہ تمہاری حرکتیں تمہیں کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے، تو مجھے ڈر لگتا ہے تم سے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. قالو، اب جو مال کے نشے میں ہو، طاقت کے نشے میں ہو، اقتدار کے نشے میں ہو، اور یہ ہمارے سامنے روزمرہ کی کہانیاں ہیں. جتنی ہماری، جس ایج گروپ میں ہم ہیں، ہم نے کم از کم کوئی 8-10 حکومتیں تو دیکھ لی ہیں نا، کہ جب کوئی طاقت پہ ہوتا ہے، سیٹ پہ ہوتا ہے، اس کا رویہ وہ کیا ہوتا ہے بنا ہوا وہاں پہ بیٹھا ہوا. وہ انسان کو انسان تو وہ ویسے ہی نہیں سمجھتے، وہ تو دوسروں کو بھی انسان نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک دیکھیں، ہم تو پھر گزرتے ہوئے کچھ راستے میں کوئی کیڑے مکوڑے نظر آ جائیں تو پاؤں بچا کے نکلتے ہیں. ان کے لیے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جبارین بن کر وہ ان کیڑوں، ہمیں اس کیڑوں مکوڑوں سے بھی جو ہے وہ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے. جب چاہیں گے روند کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا کام، مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اپنا اقتدار. کیا یہ مجھے آپ کو نہیں پتا کتنی مثالیں ہمارے سامنے جو ہے وہ گزری ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا؟ کیا انسانی جان کی قیمت رکھی ہوئی؟ ان کو، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کالو، کہنے لگے، سواؤن، برابر ہے، علینا، ہم پر، آواز تھا، لفظ کیا ہے اس میں؟ آواز تھا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، آواز تا، مضارع شروع میں ہوتا ہے، اینڈ پہ جو ہے وہ ضمیر ہوتی لگی. تو، آپ، الف استفہامیہ تقریری ہے. خواہ تو نصیحت کرے ہمیں، خواہ تو نصیحت کرے، ام یا لم، نافیہ کا صیغہ ماضی میں نفی کرتا ہے، تکن من الواعظین، یا تو نہ ہو واعظ کرنے والوں سے. ہمیں اس سے کیا، تو کر نصیحت، نہیں کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
یہ جواب ہوتا ہے، اور یہ جواب آج بھی جو ہے وہ ویسے ہی ذہنوں پہ بٹھائے جاتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ فریم آف مائنڈ جو ہے نا وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو مرضی کر، سانوں کوئی فرق نہیں پڑنا. اس لیے کہ ہم اقتدار میں ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گے، جس کو چاہیں گے اپنے پاؤں کے تلے روند کے رکھ دیں گے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی نشانیاں، اپنی یادگاریں. ترجمہ ایک دفعہ پھر، اب اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ میری آپ کی حاضر کی کہانی ہے. ہمیں قصے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان سے ہم سبق سیکھیں. کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو جب کہا ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، میں ایمانت دار امین رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وطیعون، اور مدد کرو اور اطاعت کرو میرے پیچھے چلو. وما اسالکم علیہ من اجر، میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس. اتبنون بکل رین آیات، اور تم ہر اونچی جگہ کے اوپر اپنی عمارتیں کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہو، احرام مصر بنانے شروع کر دیتے ہو، گرناطہ کے محلات بننے شروع ہو جاتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام میں تھے، دیکھا جب شام میں لوگوں نے یہی کچھ کرنا شروع کر دیا، آپ نے جمعے کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تو پھر کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا وہ کچھ بنا رہے ہو جو تم کھا نہیں سکتے، جو تم پہن نہیں سکتے، اور تمہارے ذہنوں میں بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. یہ تو جگہ یہی ہے. ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر گزر رہا ہے، ہلکا سا سایہ دیکھا اور اس سائے میں اس نے چند گھڑیوں کے لیے جو ہے وہاں پہ آرام کرنا ہے. اگر وہ چند گھڑیوں کی بجائے اس میں جو ہے وہ لیٹ گیا تو پھر وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اس کی منزل اس سے دور چلی جائے گی. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں وہ کام کرتے ہو جس سے جو ہے وہ تمہاری تباہی؟ کیا تم لوگوں نے جو ہے وہ عاد و سمود کے جو ہے وہ محلات، عاد و سمود کی جو ہے وہ بلڈنگیں نہیں دیکھی؟ کیا تم ان سے تگڑے تھے؟ آج عاد و سمود کی میراث جو ہے کوئی 2 درہم میں لینے کو تیار نہیں ہے، اور تم بھی اسی پیٹرن پہ چل پڑے ہو. کل کو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. کیا تم تحبسون، تم بڑے فضول کام کرتے ہو، ابس کام کرتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. یہاں پہ میں ایک کلیئرٹی دیتا چلوں کہ ہر وہ چیز میں نے جو عرض کیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے. مسکن رہنے کے لیے ضروری ہے گھر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بڑا اچھا گنبد بنا ہوا ہے کسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، واپس تشریف لے آئے. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، وہ صحابی آیا، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. ادھر جا کے بیٹھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے منہ پھیر لیا. پتہ چل گیا کہ کوئی بےرخوئی ہو گئی، کوئی کچھ گستاخی ہو گئی ہے. اب ہمت نہیں پڑی کہ وہاں سے پوچھ سکتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے انجانے میں کون سی غلطی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے جو ہے وہ اس طرح منہ مبارک پھیر رہے ہیں، چہرہ مبارک پھیر رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تھے، تیرا وہ گنبد دیکھا تھا جو تو نے نیا گھر کے اوپر بنایا ہے. اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر بس یہی ہوا ہے اور تو کچھ نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، گھر گیا، جا کے اس کو برابر کر دیا، زمین دوست کر دیا، برابر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نے کہا یہاں گنبد کدھر گیا؟ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا. لیکن سر یہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو فرمایا تم کام وہ کیوں کرتے ہو جس کام کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں؟ تم محلات کیوں بناتے ہو؟ اور تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ کے اوپر نشانی. تم ابس کام کرتے ہو، فضول کام کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محلات کھڑے کرتے ہو شاید کہ تمہیں ہمیشہ اسی میں ہی رہنا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، ہم بھی تو اسی جرم کے جو ہے وہ شکار ہیں. ہم بھی گھر ایسے بناتے ہیں جیسے گھر میں جو ہے ہماری 7 نسلیں رہنی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے 2-4 سال حد ایوریج ایج کیا ہے پاکستان میں، کتنا جی لیں گے، 10 سال 20 سال. بندوبست ہمارا ہوتا ہے 70 سال کا، 200 سال کا، کہ شاید ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو دوسروں کو تو تم پکڑتے ہو بڑے جابر بن کے، متکبر بن کے. اس وقت جو حال اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، جو روز اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ دوسروں کی جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، دوسروں کو مار دیتے ہیں، اس لیے
جو ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گا ان کو جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں. یہ چاہے پولیٹیشینس ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو چھوڑ دیں. اس سوسائٹی میں اگر میری کسی کو شکل پسند نہیں ہے تو وہ ہر تل وسا کوشش کرے گا کہ اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے. اس لیے وہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس دنیاوی طاقت ہے. تو یہی حال ان کا تھا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو تم پکڑتے ہو جابر بن کے. اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. وَأَطِیعُونَ، اب اطیعون یہاں پہ جو ہے وہ ہم کس سے مراد لیں گے؟ ہم مراد لیں گے قرآن پاک سے. ہم نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اور یہ اطاعت ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے اور حدیث سے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. وَاتَّقُوا الَّذِی، ڈرو اس ذات سے، أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، جس نے مدد کی تمہاری. یہ کس نے دیا سب کچھ؟ اللہ نے دیا. اللہ نے اس کا سوال نہیں کرنا، اللہ نے پوچھنا نہیں ہے. جب پوچھنا بھی ہے تو پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں اس سے؟ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی نسبت ٹھہرا دیتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی ڈگری سے، اپنے ان سفارشی لوگوں سے جن لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں کیا کہ لگوایا. ہم نے اللہ کی طرف تو اس کی نسبت فلاں نے کہا تھا تو فلاں نے لگا دیا. تیرے پاس اتنے بڑی محنت کی تھی جی، میں اتنے گھنٹے کام کرتا رہا ہوں. اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو تمہیں کون سا سرکام کا پر لگا ہوا ہے؟ لوگ 24 گھنٹے بیچارے 18 20 گھنٹے بھی کرتے ہیں. امدکم بانعام، اللہ نے مدد کی تمہاری چپائیوں کے ساتھ، و بنین، اور بیٹوں کے ساتھ، و جنات و عیون، اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ. انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، علیکم تم پر، یوم عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا. دیکھیں اس سے زیادہ اور اچھی کس طرح واضح فرمایا جائے، کس طرح جو ہے وہ کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، پیار سے بتا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ چھوڑ دو یہ سب کچھ ہے. قالوا سواء علینا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، برابر ہے ہمارے لیے. اوازت ام لکم تکن من الواعظین، اوازت، تو واز کرے ہمیں یا تو نہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، ہمارے لیے برابر. نہیں مانی یہ بات اس قوم نے. کل انشاءاللہ ہم اس قوم کا انجام جو ہے وہ پڑھیں گے. اب دیکھیے یہ کہانی، یہ قصہ، یہ میرے آپ کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کوئی 2-4% ہی بہتری لے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. ہمیں کہا گیا اسلام میں داخل ہو جو سارے کے سارے. پسند کا اسلام ہم قبول کر کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے کہ یہ مان لیا یہ چھوڑ دیا، جہاں پہ میرے پرسنل بینیفٹس ہے وہاں پہ جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے چلے گئے اور باقی جو ہے وہ ہم کرتے رہے. اس میں تو سارے کا سارا داخل ہونا پڑے گا. اس میں تو جو ہے وہ پھر 24 آورس اوبیڈینسی ہے، اس میں پارشل امپلائمنٹ نہیں ہے، اس میں فل ٹائم ہے. اور یہ آئے گی کیسے؟ ہم محنت جب تک نہیں کریں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بائی ڈیفالٹ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو گئی. اس کے بعد ہم نے دین رکھ لیا سنی سنائی باتوں کے اوپر، نہ تحقیق کی ہم نے، نہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر نہ ہم نے اس کو ٹائم دیا. ہم نے ٹائم دیا دنیاوی کاموں کے لیے، اللہ نے ہمیں ترقیاں دے دیں، اللہ نے ہمیں مال بھی دے دیے، بیٹے بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا. تو پھر جس کام کے لیے محنت کریں گے اللہ اس میں برکت تو ڈال دیتا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ابھی بھی وقت ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیں کبھی نہ کبھی تو آنا ہے، یا اس گھڑی پہ جو ہے وہ ہم آئیں گے جس گھڑی پہ آئیں گے کہ چلو بھائی جان چلیں. ابھی بھی ہم سوچ لیں، ابھی بھی کچھ لمحات ہیں، انہی لمحات میں اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق اور توفیق عطا فرما دے، تبھی جو ہے وہ ہمارے راستے سیدھے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، ٹائم نکالنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا